امید کرتی ہوں کہ میری غلطیاں اور کوتاہیاں آپ معاف کریں گے. کوشش کی اور میں نے چوتھی مجلس میں آپ سے معافی مانگی تھی. میں نے کہا تھا میرے اندر قابلیت ہی نہیں ہے میں زیارت وارثہ کے عرفان تک جا سکوں. ہاں، جو پیار اور محبت کے چھوٹے چھوٹے راستے مولا سے کنیکشن کے لیے ہیں، وہ کنیکشن آپ کے ساتھ سوئچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ ڈائریکٹلی اپنے مولا کے ساتھ انڈیویجولی بات بھی کریں، کنیکٹڈ بھی رہیں. اور یہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے بڑی ویکسین ہے. اس کائنات ارضی میں وہ آسمان ہو یا زمین ہو، وہ فرشتے ہوں، نورانی مخلوق ہو، یا زیر زمین یا زمین پر کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی ایسی خلقت نہیں ہے جو اسم حسین علیہ السلام سے شفا نہ لیتی ہو. اتنا بڑا شفا کا مرکز ہے. تو پھر جو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، مولا سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ اس شفا کے دروازے کو بھول کر کیسے حواس باختہ ہو سکتے ہیں؟ دراصل یہ محرم اسلامک سال کا پہلا مہینہ آتا ہی ہمیں ذہنی طور پر بیدار کرنے کے لیے، اصلی رشتوں سے جوڑنے کے لیے، پاکیزہ ہستیوں سے جوڑنے کے لیے، علم سے کنیکٹ کرنے کے لیے، امام سے کنیکٹ کرنے کے لیے، ولایت کی معرفت کے لیے، قرآن کی معرفت کے لیے، شریعت کی معرفت کے لیے. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ یہ مہینہ آتا ہی اس لیے کہ ہمیں آبرومند کر دے، ہمیں عزت والا بنا دے، ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں کشتی نجات میں سوار ہونے کے قابل کر دے. تو اب یہ آخری اس دن میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی انرجی ہے، اتنی معرفت ہے، اتنا نور ہے، اتنا علم ہے، اتنا کنیکشن ہے، اتنی مودت ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے آپ کو واقعتاً کشتی سفینہ امام حسین میں بیٹھے ہوئے محسوس کر رہے ہیں. اتنے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو خود چیک کریں، کوئی دوسرا جج نہ بنے. صلی اللہ علی باقین الحسین علیہ السلام. اللہ صلوات بھیجتا ہے، فرشتے صلوات پڑھتے ہیں جو آنکھیں حسین پر گریا کرتی ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک آنسو کی برکت اتنی ہے کہ آپ کے وجود میں اتنی طہارت آ جاتی ہے کہ فرشتے آپ پر صلوات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو خود صلوات ان پر پڑھیں وہ اور ہوتے ہیں، جو مجلس حسین میں بیٹھے ان پر فرشتے صلوات بھیجے وہ اور. جہاں جہاں بیٹھے ہیں آج کی مجلس میں اس موضوع کی تھوڑی سی کنکلوڈ کروں، زیارت کی اور ایڈریس جو اللہ رب العالمین نے دیا. توجہ رکھیے، اگر اس موضوع میں آج آپ اپنے ساتھ ایبزارب کر گئے اس قرآن کی آیت کو اور ان ایڈریسز کو، تو انشاءاللہ سال بھر کے لیے یہ نورانیت دلوں میں کافی ہوگی کہ یہ آیت آپ کا ہتھیار ہے، یہ آیت آپ کا نور ہے، یہ آیت آپ کے لیے علم ہے، یہ آیت آپ کے لیے معرفت ہے، یہ آیت آپ کی ویکسین ہے، یہ آیت آپ کا تعویذ ہے، یہ آیت آپ کے لیے بڑا حصار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، نجات بھی ہے، نور بھی ہے، سمجھ بھی ہے، فہم بھی ہے، فکر بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، محبت بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، توسل بھی ہے، وصل بھی ہے، بڑا کچھ اس کے اندر پھر آ جاتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو ایمان کے کس درجے پر محسوس کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے
جب اہل ایمان بلیور سے بات کی ہے تو یہ کھلی بات ہے، خالی بلیورز کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جو کہتے ہیں نا ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کدھر ہے خدا؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے خدا کدھر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب تم دیکھو گے اس کے ہونے کی نشانیاں زمین و آسمان میں اور خود اپنے وجود میں. ہم کہتے ہیں کتنے احمق ہیں آپ ہمیں جیسا خدا ہاتھ بناتا ہے ویسا ہاتھ بنا کے دکھا دیں تو ہم سوچیں گے کہ آپ ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے. خود آپ کے وجود کے اندر بلینز اینڈ ٹریلینز سسٹم ایسے ہیں کہ جس کو ہزاروں سالوں سے طبیب اور ڈاکٹر سمجھنے سے لاچار ہیں. اور پھر جب انسان کی لاچاری، انسان کی مجبوری، انسان کی گناہوں کی طرف جانا، ایک انسان کی نجاستیں، اس انسان کی پلیدگیاں، انسان کی تھرڈ کلاس مینٹیلٹی، انسان کا حد سے زیادہ ہم عدل، یعنی جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جانا، اسفل السافلین ہو جانا، نیچ ترین ہو جانا، اس بارے الہ اس پروردگار عالم کی نگاہ میں تھا. تو اس لیے وہ نور، وہ ذو الجلال والاکرام، مالک الملک، کبھی بھی مدبر کائنات اس میٹیریلسٹک مائنڈ انسان کے ذہن میں سمجھ نہیں آئے گا. سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا، عین سین میم، یہ علم صرف کی بحث ہے، وزن اس کا عین سین میم، جس میں پاک و پاکیزہ، معصوم، یعنی معصوم اعتصم سے نکلا، یعنی اور تم معصوم اللہ کی رسی کو پکڑ لو. یعنی تم پاک نہیں ہو تو کسی پاک کے دامن کو تھام لو، تمہیں اللہ سے جوڑ دے گا. یہ اللہ کی، دیکھیے مدبر کائنات نے سسٹم کو سمجھانے کے لیے، شریعت کو سمجھانے کے لیے، انسان کا درجہ پست ہے، خدا بلند ہے، تو درمیان میں کچھ ہونا چاہیے نا، جو ادھر بھی کنیکٹڈ ہو ادھر بھی کنیکٹڈ ہو. اس لیے اس نے اپنے نور سے نور الگ کیے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو عالم لاہوت میں ہے، عالم انوار میں ہے، عالم ناسوت میں ہے، عالم ملکوت میں ہے، عالم ذر میں ہے، عالم الست میں، سارے مقامات پر، ہر عالم میں. کہتے ہیں جتنے آپ ہیں اتنے 18,000 عوالم اور ہیں. یہ آپ کو ایک دنیا نہیں، زمین نہیں سمجھ آ رہی. عوالم یعنی دنیایں، 18,000 مخلوقات اور ہیں، زبانیں اور ہیں، ارضیاں اور ہیں، سسٹم اور ہیں، مگر اس رب کائنات میں 18,000 عوالم میں مخلوقات اور، رنگ اور، زبان اور، رہنا اور، مگر ذکر ایک ہی دیا ہے. وہ 18,000 عالم ہو یا یہ عالم ہو، ذکر ایک ہی کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب بڑا خوبصورت جڑ گئے. اچھا اب سمجھ ایڈریس آیت نور کا، سورہ نور. اس لیے کہتے ہیں نا سورہ نور، اگر کوئی ماں سورہ نور کو 40 دن پڑھ لے اولاد کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی پاکیزگی. جو ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے اوجھل ہو کے حرام نہ کریں، تو وہ سورہ نور پڑھا کریں. خالی پڑھنے کی بات ہے، اس کے اندر معرفت پڑی ہے، پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. کہا جو ماں یہ پریشان ہوتی ہے کہ بچی یا بچہ یونیورسٹی میں جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، میں تو گھر بیٹھی ہوں. امام زمانہ آپ دیکھتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، صدقہ نکالا. امام زمانہ میں نہیں دیکھ رہی، آپ دیکھ رہے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں.
آپ سورہ نور پڑھ لیجئے. کہتے ہیں جو ماں سورہ نور پڑھتی ہے اس کے بچوں کی نسلوں کو بھی خدا حرام سے محفوظ فرماتا ہے. بیسٹ پروٹیکشن. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. یہ قلعہ ہے، حسین ہے، حسین ولایت ہے. اب سمجھ، آپ جڑے رہیں. ترجمہ اپنے دلوں میں لے کر جائیں. جس سے مرضی قرآن کی بحث کریں کہ رب العالمین نے جو اپنے دنیا کے ساتھ دنیا کو پاک کرنے، دنیا کو حاجت دینے، دنیا کو نیک بنانے، دنیا کو ہدایت دینے، دنیا کو راستہ دینے، دنیا کو نور دینے، دنیا کو چراغ دینے، رزق دینے، جو بھی کسی کو کچھ چاہیے جو اپنے اس نے مشخص کیے، معین فرمائے ہیں، ان کا ایڈریس یہ ہے. سمجھ لو. عام دنیا میں سب نے جو قرآن کے 1 بلینز ترجمے ہوئے، انہوں نے لکھا اللہ نور السماوات والارض. اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے. پہلے میں تیزی سے آپ کو دوسرا ترجمہ جو سب لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا، عبدالحق محدث دہلوی کا، اور پھر جو ہے سعودی عرب عثمانیہ لائبریریوں کا، یا پھر ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے جتنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. فٹافٹ گزر جائیں اس سے. کہتے ہیں اللہ کے نور کی مثال یہی ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے. کمشکات ایسے ہے جیسے ایک طاق ہے. طاق جیسے آپ شیپ بناتے ہیں، طاق ہے. طاق میں المصباح، المشکات فیہا مصباح. مشکات ہے لیکن مشکات کے اوپر مصباح ہے، چراغ رکھا ہے جیسے یہ آپ نے چراغ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا ترجمہ سنانے لگے جلدی سے. مشکات ہے، پھر المصباح فی زجاجۃ، یہ زجاجہ ہے. مصباح زجاجہ کے اندر ہے اور زجاجہ کے ارد گرد شیشہ ہے تاکہ لوگ پورا دیکھ سکیں شیشے سے بھی. الزجاجہ یعنی این جو نور وہ ہے، ایسے ہی زجاجہ ہے، فرق نہیں. الزجاجہ تو لیکن وہ جو شیشے کی طرح چمکتا نور ہے. دیکھیں کتنے نور ہیں، مثالیں دیکھیں. الزجاجہ انہا، وہ ایسے ہے کوکب دری، وہ زجاجہ ایسے ہے جیسے کوکب دری. اب کہتے ہیں نا ایک خاص ستارہ جو چمکتا ہے نور کے ساتھ آسمان پر، ہے نا، کہکشاؤں میں ایک خاص نور والا ستارہ ہوتا ہے جو باقی ستاروں سے الگ ہے، نور اس کا الگ ہے. کوکب دریون. اب یہ کوکب دریون کیا ہے؟ یوقد، یہ لوگوں کا ترجمہ ہے. یوقد شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. یہ جو کوکب دری ہے یہ بھی اللہ کے نور کی مثال ہے باقیوں کے ترجمے میں. اور یہ یوقد لیا گیا ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ سے. یہ ایک خاص افضلیت والا درخت ہے جس کی عزت اور حرمت باقی درختوں سے الگ ہے. یہ لوگوں کا ترجمہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. لیکن اتنا الگ ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں. بنا لو مثالیں، جو اللہ مثال جوڑتا ہے وہ اور ہے، جو تم مثالیں بناؤ گے وہ اور ہے. اب کیا ہوا؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ہاں یکاد، یکاد قریب ہے. زیتھا، اس کا تیل، یضیء، چمک اٹھے. قریب ہے کہ اس کا تیل چمک اٹھے، اور اس طرح چمک اٹھے ولو لم تمسسہ نار، ایسے چمکے گا. دیکھیں آپ تیل کو جلاتے ہیں، جلتا ہے نا. اب خدا مثال میں جو تم تیل لا کے دیا جلاؤ وہ اور ہے، لیکن جس نور کو خدا نے روشن کیا ولو لم تمسسہ، مس بھی نہیں ہوتی آگ. بغیر آگ کے مس ہوئے، نور علی نور، گزرتی بھی نہیں ہے پاس سے، نور علی نور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نستر سلوار، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم اہلک ذوبہم. کیا ہے؟ نور علی نور. اب نور سے اوپر نور.
یہد اللہ، اب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لنور ہی، اپنے نور کی طرف، میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے. اور اس کے بعد یضرب اللہ امثال، اللہ ایسے ہی بیان کرتا ہے مثالیں. یضرب اللہ الامثال للناس، لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر اور کریم ہے. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا ترجمہ، جنہوں نے قرآن پڑھا اور بتایا. اور جو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں سیدھا جاؤں گی تاکہ آپ دل کھول کے سنیں. معصومین اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کی مثال زمین و آسمان کے اندر اس کا نور روشن ہے. اللہ کے نور کی مثال روشن ہے، بین ہے، دیکھی جا سکتی ہے. کمشکات ایسے ہے جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، المصباح ولایت امیر المؤمنین، الزجاجہ حسن حسین، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا شرقیۃ ولا غربیہ. دنیا کا کوئی رنگ و بو مزاج ان میں نہیں ہے، یہ الگ ہے، یہ نور ہے. اور یہ ایسا نور ہے جب یہ جلتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، نور و نالا نور. یہ ایک کے بعد ایک ہے، حسین ہے، مولا عابد ہے، مولا باقر ہے، مولا جعفر ہے، کاظم ہے، علی رضا ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، حسن عسکری میرا مہدی دورہ. نور و نالا نور. اگر کبھی ثابت کریں گے، اتنی اس کی تفسیر ہے، اتنی تفسیر ہے اس آیت کی، اتنا کچھ ہے، ایویڈنس، لاجک، منطق کے ساتھ پروفس ہے. کیسے مشکات، کیوں جب فاطمہ زہرا کا نور ولایت مولا امیر المومنین کے نور سے پیوست ہوا تو یہ دو نور کا عکس حسن و حسین، اس کے ساتھ ان کے وجود روشن ہو. اچھا پھر آگے آیت ختم نہیں ہوئی، ایڈریس پورا لے لیں. فی بیوت، یہ وہ گھر ہے، فی اذن اللہ، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، یہ عظیم ہے. جائیں جو تم گھر بنا کے اونچے 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 مینار، برج، تم برج بناتے ہو دبئی میں، والسماء ذات البروج، خدا برج بناتا ہے آسمان پہ. تمہارے برج دنیا کے ہیں، ہمارے برج 12 ہیں. درست. فی بیوتن، گھروں کا ایڈریس یاد رکھو. اذن اللہ، حکم دیا ہے اللہ نے، ان ترفعوا، کہ ان گھروں کے عظمت اور ان کے عظیم ہونے کا اور ان کے احترام کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا احترام کرو. کیوں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، اس لیے کہ اس میں جب جاؤ تو بس اللہ کے اسم کا ذکر کرو، اللہ کے اسم کا ذکر کرو. اب جہاں پہ رکو تھوڑا سا، اللہ کے اسم جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے اسم جانتے ہیں آپ؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، نحن اسماء الحسنى. کیا کریں؟ ذکر کریں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ، تسبیح کرو پھر اس کی، فیہا بالغدو والآصال، یعنی ایسے ذکر پھر ہوتا ہے صبح اور شام، بس تسبیح ہوتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی پورے مدینے کے لوگ اکٹھے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ مدینے میں یہ کون سا گھر ہے جہاں تسبیح رکتی نہیں ہے، جہاں ذکر رکتا نہیں ہے، اللہ کا نور بلند ہوتا رہتا ہے. نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کہنے لگے اشارہ کر کے جناب فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے، یہ بیت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا گھر ہے، رجال فیہا، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، انہیں دنیا کی تجارتیں غافل
رہنمائی کر دی عن ذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا کی تجارتیں اور خریداری غافل. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. یہ تو ایسے ہیں، یہ تسبیح بھی کرتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، یہ کبھی ان کا ذکر ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے کہا یا رسول اللہ بتائیں تو کہا اگر تم فاطمہ زہرا کا گھر گنا دو گے تو اللہ رب العالمین فی بیوتن کی ایک مثال نجف میں بنائے گا، فی بیوتن کی ایک مثال کربلا میں بنائے گا، فی بیوتن کی ایک مثال بغداد میں، ایک بشر میں، خراسان میں، ایک جو ہے قم میں، ایک شام میں، پوری دنیا میں تجھے فاطمہ زہرا کے گھر نظر آئے گا. بہت آرام سے ہم پہنچ گئے، آرام سے ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. اب بیوتن پہ جانے کا حکم ہو گیا ہم پر واجب ہے. اب میں اور آپ سوچیں ہم کسی دوست کو ملنے جاتے ہیں، جا کر کہیں گے السلام علیکم سسٹر کیا حال ہے آپ کا، اس کے بعد کیا، کون سی بات کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے گائیڈ کیا کہ اگر آپ شاہ خراسان کے پاس جائیں، اگر آپ کربلا جائیں، نجف جائیں، کہیں بھی جائیں، تو جب داخل ہونا ہو تو بات کیا کریں. بات اتنا ہی کہہ دیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہا نہیں، کہا خالی سلام کے بعد تو پھر محبت پوری نہیں ہوتی، بلکہ جو تمہارے دل میں ان کا عشق ہے، جو معرفت ہے، اس کو دروازے پہ پورا کھڑا ہو کر بیان کرو. کہو السلام علیکم یا آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل. یعنی ہر زائر سے چاہتے ہیں مولا مجلس پڑھوانے. کہتے ہیں یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، کیا آپ خالی سلام کرنے کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا؟ امام رضا کے پاس بھی، معصوم ہے ان کے پاس، کسی کے پاس بھی خالی کہتے ہیں السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا، اس کے بعد چپ. یہ زیارت ہوگی؟ مزہ آئے گا آپ کو؟ آپ خود بتائیں مزہ آئے گا؟ آپ کا دل کرے گا تھوڑی سی تو باتیں کروں، تھوڑی سی. کوئی ایسے بھی باتیں کرنے والے ہیں اپنا سب کچھ بیچ بچا کے مشہد جاتے ہیں، وہاں مولا کی زیارت کرتے کرتے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کوئی شعر لکھیں، تو ہو سکتا ہے مولا سے کچھ پیسے اور مل جائیں، 4 دن اور رہ لیں. پہلے سوچتے ہیں، یہ عالم کی بات ہے، پہلے سوچتے ہیں کہ اب جو مشہد کا اس وقت والی ہے خراسان کا، اس کے لیے شعر لکھتا ہوں، اس کو جا کے دوں گا، مجھے چند اشرفیاں دے دے گا. جب شعر سارے لکھ لیے تو کہنے لگا تو تجھ پر امام رضا جیسے شاہ خراسان کے ہوتے ہوئے ایک گورنر کے لیے کیوں لکھو گے؟ پھاڑنے کے بعد دوبارہ بیٹھے امام رضا کی شان میں لکھا. لکھنے کے بعد کھڑے ہو کر زیارت پڑی، زری کے پاس گئے، زری کے پاس جا کے لکھا ہوا پیپر دیکھ کہتے ہیں مولا یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، یا شاہ خراسان یا زامنان یتیمہ، جو بھی اشعار انہوں نے لکھے تھے، مولا میری شاعری پسند آئی ہے تو مجھے پھر کچھ دے دیں. خدا کی قسم زری سے ہاتھ نکلا، دینار 10 دینار ہاتھ میں. سنیے مقالہ، سنیے مقالہ. بھائی زندہ رہنا ہے تو زندوں سے پیار کرنا ہوگا نا. دینار دیے مولا نے، مولا یہ تو تھوڑے ہیں، ایک دن میں نہیں جائے گا. پھر ہاتھ آیا، یہ لو مولا یہ بھی تھوڑے ہیں. تیسرا ہاتھ، چوتھا، پانچواں، چھٹا. پھر کہتا مجھے شرم آئی، 6 دفعہ ہوگی، یہ 3 سے 3 اوپر چلے گئے ہیں. نہیں، کہا مولا بہت شکریہ، آج یا زامنان یتیمہ آپ نے بڑا احسان کیا ہے. غور سے سنیے گا، سارا کچھ کرا کے زری کو چوم کے باہر نکلے. ایسے بھی پیار والے بچے ہیں. باہر نکلے، ابھی صحن میں پہنچے ہیں تو جو اس وقت امام رضا کے روزے کے جو تھے تولیت، جیسے ہیڈ آف امام، جو ہیڈ اس روزے کے پورا حرم جن کے زیر نگرانی ہوتا ہے، وہ قریب جا کر کہتے ہیں بڑے پیسے لوٹے ہیں مولا سے آپ نے، شعر سنائے ہیں، پیسے لے کے آگے ہو، ادھر واپس کرو، مجھے واپس کرو پیسے. میں پریشان ہوا، یہ تو کیا مقام ہے مولا کے پاس رہنے والوں کا.
کہ میرا اور مولا کا پرسنل میٹر تھا. یاد رکھیے گا کچھ ایسے بھی ہیں جب وہ امام کی نظروں میں سما جائیں تو ان کی نظریں بھی کھل جاتی ہیں, باطن کی اور ظاہر کی. اچھا کہتا ڈرا, پھر سوچا یہ تو امام کے قریب رہنے والے ہیں. جیب سے 60 جو تومان تھے, دینار تھے, میں نے نکالے, ان کی طرف کیے, انہوں نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا اور مجھے دے دیا. وہ جو ہاتھ والے تھے اپنے پاس رکھ لیے. کہتے تھوڑا سا باہر نکل کر حرام سے میں نے فٹافٹ لفافہ کھولا. لفافہ کھولنے کے بعد میں نے پیسے گنے تو وہ 120 دینار تھے, 60 سے ڈبل تھے. اس لیے ایسوں سے پیار کرو جن سے ہلکا سا بھی مانگو تو ہاتھ خود امداد فرماتے ہیں. سلامت پڑھ لیجیے. اب میرے ابا پہلا بھی محمد, درمیان والا بھی محمد, آخری بھی محمد, 12 کے 12 چوتھا معصومین کے بلند صلوات. مولا علی مشکل کشا رسول خدا, آپ کی نصیحت کے لیے آخری حکمت آپ کو دیکھ کر اجازت. تشریف فرماتے تو ایک مکھی نبی پاک کے گرد گھومنا شروع ہو گئی. اب مکھیوں سے 20 جو آپ ہوتے ہیں ان سے گھبرایا نہ کریں, لوگ ڈرتے ہیں اکثر. تو چکر کاٹتی ہے بار بار, جیسے بندہ کچھ کہتا ہے, گنگناتی ہے, بولتی ہے. رسول خدا مسکرا کر مولا علی سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی کیا کہہ رہی ہے؟ مولا علی آپ کو پتا ہے حسب مول, اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں, جانتے تو ہم بھی ہیں, لیکن بتانا ہوتا ہے دوسروں کو ہماری سمجھ کے لیے. یہ باتیں ہیں وہ تو سب جانتے ہیں. کہا یا علی یہ مجھے آ کر بار بار کہہ رہی ہے کہ آج آپ ہمارے مہمان بنے, اور ہم نے فلاں جگہ پر بڑا زبردست شہد بنایا ہے, آپ اپنے امیر سے کہیں وہ شہد لے آئے, کیونکہ میں سارا نہیں لا سکتی. تو مولا علی مسکرائے کہ جیسے آپ کا حکم یا رسول اللہ. مولا گئے جہاں سے اس نے مکھی نے بتایا تھا شہد, وہاں سے لائے, رکھا. رسول خدا مسکرائے, کہا تمہارا بڑا شکریہ. اچھا یہ تو بتاؤ آج ایک تو بات تم سے کر لیں, سورہ نحل کو کھولو اور پڑھو. قرآن میں ایسے ہی تو نہیں اللہ نے نمل کا ذکر کیا, نحل کا ذکر کیا. نام رکھ لینا کافی نہیں ہے, معرفت میں جائیں ڈیپ. اسے پوچھتے ہیں آج ایک بات تو بتاؤ, یہ آپ کے پتے کے لیے میں کرتی ہوں محرم میں تاکہ ہم سیکھیں. ایک بات تو بتاؤ. کیا یا رسول اللہ بتاؤں؟ کہا تم اتنے کڑوے پھولوں کی پتیاں چوستی ہو. آپ نے کبھی گلاب کی پتی کھا کے دیکھا؟ کڑوی ہوتی ہے, بہت کڑوی. بلکہ اس کا کوئی مربع بھی بنائے اگر تو اس میں ضرور وہ شوگر اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے اس کو میٹھا کرتے ہیں. درست ہے. جب تم اتنے کڑوے پھول کی پتیاں چوستی ہو تو پھر کیسے اس کو اتنا شہد بنا دیتی ہے؟ تو جو ہے کڑوا زہر چوستی ہو. فارسی میں کڑوے کو تلخ کہتے ہیں, اور ہم جب پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں تلخیاں بڑھ گئی. جو تلخیوں کو پی لے, تلخیوں کو پی کر میٹھا ہو, اسے خدا قرآن میں لے آتا ہے. اور اس سے بھی آگے اگر چلے جائیں, عام طور پہ ہمارے جو عام پڑھنے والے ہوتے ہیں, کوئی بھی لکھنے والے کتابوں کے رائٹر وہ کہتے ہیں گلاب کا پھول گل محمدی ہے. اصلی نام گلاب کے پھول کا گل محمدی ہے, یعنی محمدی پھول. تو پوچھے اس کی تحقیق میں, کہا جی ان کے پسینے سے بنا ہے. ہاں تو ذرا غور سے سنیے گا میری بات. پورے اہل زمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک رک جاتے ہیں, گلاب کا پھول گل محمدی ہے, عرق پیغمبر سے بنا ہے. عرق پیغمبر معتبر, نبی کا رتبہ معتبر, بلند, وجہ کائنات. گلاب کا پھول حسین, خوشبو والا, لیکن پتی کڑوی ہے. الگ نقطہ ذہن میں رہے. جب مکھی سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں, جتنی بھی تلخ پتی چوس لوں
फकत आपकी औलाद का जिक्र करती हूँ, आपकी औलाद का जिक्र करती हूँ। एक फूल से जितना भी चूसूं, 3 बार आपकी आल पर सलावत पढ़ती हूँ तो शहद बन जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 3 बार सलावत से शहद की रेसिपी है ये। फूल का कतरा अर्के गुलाब जो वो चूसे या फूल को चूसे कड़वा है। 3 बार, इसका मतलब है नबी पाक पर ईमान लाने से जितना भी इबादत करो, जितनी भी इबादत करो तल्ख रहेगी। जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजो कबूलियत की मुहर। सलावत जितनी भी मारिफत है वो सारी ज़ियारात में पोशीदा है। इसलिए आपकी सहूलत की मेरे मौला ने कहा, हमारे शियो आप नहीं जा सकते करबला खुरासान, हमारे रोज़ों तक नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर में वुज़ू करो और फिर जिधर जिधर रोजे हैं उधर मुंह कर लो या फिर किबला रुख हो जाओ। तुम जहां कहीं से हम पर सलाम भेजोगे, हम वहीं से तुम्हें उसका जवाब देंगे। ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। ये है करबला का कनेक्शन, ये है आले रसूल, ये वो कनेक्शन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्रिएट किया है। आइए 9 मुहर्रमुल हराम में हम किस कनेक्शन से जुड़े बैठे हैं। आज के बाद किस तरह इमाम हुसैन से हमारा रिश्ता कायम होगा, किस तरह से हम जुड़ेंगे, कौन सी मारिफत होगी हाजात के लिए, दुआओं के लिए, इमाम की मारिफत के लिए, दुनिया के लिए, पूरे साल भर के लिए कौन सा तरीका होगा कि सलाम का फौरन जवाब आ जाए। तो कहा, जब भी तुम्हारी आंख में दर्द हुसैन का आंसू आ जाए, वो तुम्हारा सलाम अल्लाह की बारगाह में भी होगा और मासूमीन की बारगाह में भी पहुंच जाएगा। ये बेस्ट नुस्खा है कबूलियत का। तो इससे ज्यादा और क्या होगा कि सारा कुछ खुदा की राह में देने के बाद 9 मुहर्रमुल हराम है। आज की शब आपके पास आखिरी है बीबी ज़ैनब के साथ बातें करने की, मौला के साथ दुआ करें। परवरदिगार, जैसे बीबी पाक सैयदत निसाल आलमीन का घर उठ रहा, ऐसे कोई घर ना उठे। करबला की सरजमीन धरती कांप रही है। जो भी लिखा फौजी यजीद ने बहुत कुछ लिखा इमाम की तरफ जाने वालों में। आज जिस हस्ती का पुरसा लेकर आप बैठे हैं देने के लिए, मैंने रिवायात में पढ़ा है, बहुत सारे उलमा फुक़हा के बीबी पाक ने आकर फरमाया कि ए आगा, ए शेख, तुम अली अकबर का मुसाहिब पढ़ के चले जाते हो। शियो, तुम अली अकबर का मुसाहिब पढ़कर सुनकर चले जाते हो, मगर मैं अली अकबर की माँ घंटों वहां बैठ के रहती हूँ। अली अकबर की मुसीबत बड़ी मुसीबत है, करबला के मैदान में। खुदा से तौफीक मांगते हैं हम मौला के जुमलों को आपके साथ शेयर करें। या साहिब ज़मान हमारी मदद करना, इसलिए कि मौला हुसैन ने भी अपनी माँ की कब्र से लिपट कर ये दुआ मांगी थी, अम्मा ज़हरा, करबला को मैं जैसे तैसे सजा लूंगा, मगर 2 वक्तों पे मुझे एहसास है कि मेरे हाथ कांप जाए, मेरा बदन जवाब दे जाए। उन 2 वक्तों पे आकर माँ मेरे हाथ थाम ले, या तू सैयदतुन निसाइल आलमीन, तू आयत कुबरा है माँ, आप अल्लाह की बारगाह में हुसैन के लिए दुआ मांग देना। एक जब अली असगर को हाथों पे उठाऊं, एक तब जब अली अकबर का जिगर बर्छी में देखकर अली अकबर को उठाना चाहूं।